السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. الحمدللہ جی. نیو ڈے نیو ریسیپی کے ساتھ آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں دال چاول پنجابی سٹائل میں، جو بہت ہی لذیذ ہے، ڈیلیشیس ہے. اس کو میرے سٹائل میں ضرور ٹرائی کریے. ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو شو ہو. ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے مونگی اور مسور کی دال لی ہے، جسے پیلی اور لال دال بولتے ہیں. 450 گرام میرے پاس دال ہے، جس کو میں نے بھگو دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے عام نارمل ٹیمپریچر والے پانی سے. 1 میڈیم سائز انین ہے میرے پاس، اس کو ہم نے کاٹا نہیں ہے. اور میرے پاس 4.5 ٹیبل سپون ٹماٹر کا پیسٹ ہے. اسی میں ہی لہسن اور ادرک گرائنڈ کیا ہوتا ہے، آپ میری پرانی ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تڑکے کے لیے میں نے ایک سمال سائز کا پیاز لیا ہے، لہسن لیا ہے اور ادرک کو چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹ لیا ہے. 1 انچ جتنا ادرک موجود تھا میرے پاس. ٹھیک ہے، ان کو بھی ہم کاٹ لیں گے، کرش کر لیں گے اپنی ضرورت کے وقت. اور کچھ میں نے ثابت ہری مرچیں لی ہیں. اور اس میں میرے پاس چکن کا اسٹاک ہے، چکن کیوب ہے. یہ آپشنل ہے، آپ استعمال کرنا چاہیں تو کریے، نہ ہو تو آپ اس کے بغیر بھی بنائیں گے. زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے اس کے ڈالنے سے اور نہ ڈالنے سے. تو ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے مسالہ جات دیکھ لیجئے. اس میں نمک ہے، لال مرچ ہے، دھنیا پاؤڈر ہے، زیرہ پاؤڈر ہے اور کری پاؤڈر ہے، ہلدی ہے. اور جو میرے ثابت مسالے ہوتے ہیں یہ، جس میں سنمن سٹک ہے، بڑی الائچی ہے، زیرہ ہے اور ایک کری لیف ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں. اوکے جی، اس دال کو بنانے کے لیے میں کوکر کا استعمال کر رہی ہوں. بہتر تو یہی ہے کہ آپ بھی کوکر کا ہی استعمال کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں یہ دال بالکل گھلی ہوئی چاہیے، کیونکہ دال کے ساتھ چاول بھی ہیں اور یہ روٹی کے ساتھ بھی کھائی جاتی ہے. تو یہ جو اس کے چنکس نظر آتے ہیں کھڑے کھڑے سے، وہ پھر مزہ نہیں کرتے ہیں دال کے. تو یہ کیونکہ چنے کی دال تو ہے نہیں یا ماش کی دال تو یہ ہے نہیں جو ثابت نظر آئے گی تو اچھی لگے گی. تو یہ بالکل گھلی ہوئی دال ہوتی ہے، جسے ہم حلیم کہتے ہیں. یہ دلیم ٹائپ دال بنے گی بغیر کسی گوشت کے. تو جتنی انگریڈینٹس ہم نے اس ہنڈیا کو بنانے کے لیے ایڈ کرنے ہیں، وہ سارے مسالہ جات، تمام چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. اور پانی کی کوانٹٹی بھی ہم نے اس دال سے ڈبل رکھی ہے. مطلب آپ اس دال کو، اس کا بیلنس چیک کر لیجئے کہ اس دال کا بیلنس کتنا ہے. ہم نے اسی کے اکارڈنگ اس میں پانی کو ایڈ کرنا ہے. مطلب ابھی یہ لیول برابر ہو گیا پانی کا. ٹھیک ہے، اور اب ہم اس کے اوپر پانی جو ایڈ کر رہے ہیں اس دال کو کراس کر دیا ہے پانی میں. ٹھیک ہے، ہم نے اتنا پانی ایڈ کرنا ہے. مطلب اگر 450 گرام میرے پاس دال تھی تو 1 لیٹر سے قریب 1 لیٹر ہمارا اس میں پانی جائے گا. ٹھیک ہے، اور اب میں نے اس میں چکن کیوب کی اسٹاک ڈال دی ہے. آپ اس کو کوکر لگائیں. کم سے کم کوکر جو ہے 15 منٹ آپ کا چلنا چاہیے. سیٹی جس کو کہتے ہیں وہ 15 منٹ کی سیٹی آپ کی چلنی چاہیے ہے. اور اتنی تیز آگ پر نہیں بنانا ہے کہ آگ بالکل اتنی تیز ہو پانی کو فوراً ڈرائی کر دے اور دال جو ہے وہ خشک ہو جائے. یعنی آپ نے دال کو میڈیم فلیم پر پکانا ہے کوکر لگا کر. ٹھیک ہے، دوسری طرف ہم چاول پریپیئر کر لیتے ہیں. چاول میں نے ½ کلو لیے ہیں، جس میں اسمال ٹو میڈیم سائز کا ایک انین لیا ہے اور اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے. تڑکے والے چاول بنانے ہیں. جلدی فرائی کرنے کے لیے اس میں نمک کو ایڈ کر لیں، جتنا آپ کو چاولوں کے اکارڈنگ نمک ایڈ کرنا بنتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا نمک ایڈ کریے. میرے پاس میں نے کیونکہ دال کو بھی ذرا تھوڑا اسپائسی رکھا ہے، چاولوں کے حساب سے رکھا ہے، تو اس میں نمک بھی تھوڑا سا ایکسٹرا ہے نارمل سے. اس لیے میں نے اس میں نمک جو ہے ½ چمچ کم ڈالا ہے. تو آپ نے اپنے حساب سے نمک کو ایڈ کرنا ہے. گولڈن براؤن ہو جائے جب آپ کے پیاز سے، پانی ایڈ کریے اور پانی کو جیسے ہی ابال آئے تو اس میں چاولوں کو ایڈ کر دیں. چاول بالکل ویسے ہی بنے گا جیسے ہم عام گھر میں بناتے ہیں. اس میں آپ نے کوئی ایکسٹرا چیز، کوئی انگریڈینٹ ایڈ نہیں کرنا ہے. اس میں صرف زیرے کا استعمال ہم نے جب ہمارا تڑکا بھن رہا تھا اس وقت ہم نے زیرے کا استعمال اس لیے کیا ہے کہ زیرے کا ایک بہت زبردست سا فلیور ہے، بہت ہی مزے کی خوشبو ہے جو بہت اچھی لگتی ہے. تو چاولوں میں جب وہ خوشبو آتی ہے تو چاولوں کی خوشبو کو 2 گنا بڑھا دیتی ہے. تو اس پوائنٹ پر ہمارا پانی جیسے ہی بوائل ہو گیا ہے، ہم نے اس میں چاولوں کو ڈال دیا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ضروری ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ مکس نہیں کریں گے اچھی طرح سے پانی کے ساتھ چاولوں کو، تو چاول کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ ڈلا بن سکتا ہے. اس لیے اچھی طرح سے چاولوں کو مکس کر لیجیے. تو اس ٹائم پر ہمارا کوکر جو ہے ہم کھول لیتے ہیں. ہمارے کوکر کو سیٹی چلتے ہوئے 15 منٹ ہو گئے تھے اور دال اور پانی کی آپ کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں. جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ میش ہو چکا ہے. دال بالکل گھل گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دال کو ایون نیچے بھی نہیں لگی ہے. جو ہلکا ہلکا پانی ہے اس کے اندر وہ اوپر ہی تھا.
بس ہم جیسے جیسے مکس کریں گے ہماری جو باقی انگریڈینٹس ہیں جس میں نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ اس میں میش ہو جائے گا، اور یہ اتنی مزے کی دال بنتی ہے کہ مطلب میرے ان لاز میں دال کو کوئی نہیں کھاتا تھا، دال چاول کوئی نہیں کھاتا تھا۔ جب میں نے فرسٹ ڈے کہا کہ دال چاول کھاتے ہیں تو سب نے کہا کہ ہم تو دال چاول نہیں کھاتے، تو بس اس کے جب سے میں نے بنائی ہے پھر اب سب میری دال چاول کے فین ہیں۔ ادھر ہمارے چاول بھی ریڈی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چاول تیار ہیں، ان کو میں نے جیسے ہی انہوں نے پانی کو ڈرائی کیا، ان کو دم دے دیا تھا، تو چاول بھی ہمارا مکمل ریڈی ہے، اور وہاں پر ہماری دال بھی ریڈی ہو چکی ہوئی ہے۔ دال کی بھی بہت مزے کی لک ہے اور بہت اس کا ذائقہ بھی بہت لاجواب آیا ہے۔ آپ پانی کا نا ہمیشہ خیال رکھیں، جب بھی آپ نے چاولوں کو بنانا ہے پانی کا خیال رکھیں گے تو آپ کا چاول جو ہے ایک ایک دانہ کھلا کھلا رہے گا۔ اب وقت ہے جی تڑکے کا۔ تڑکے کو تیار کرنے کے لیے ہم نے جو انین لیا تھا اور لہسن تھا اس کو ہم نے چاپ کر لیا ہے۔ آئل ہم اپنے نارمل جو روٹین میں ہنڈیا میں یوز کرتے ہیں آئل ہم نے اتنا ہی یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، آئل میں کوئی کمی بیشی آپ نے نہیں کرنی ہے، روٹین میں جو یوز ہوتا ہے اسی طرح یوز کرنا ہے۔ جیسے ہی آئل آپ کا گرم ہو جائے گا ہم نے اس میں جو ہمارا مٹیریل تھا لہسن، ادرک اور انین، زیادہ تر عموماً لوگ لہسن اور ادرک کا تڑکا لگاتے ہیں، پیاز میں اس میں ایڈ کرتی ہوں، مجھے اس کا فلیور زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ آپشنل ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ خالی لہسن اور ادرک کا تڑکا لگاتے ہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں، ایشو نہیں ہے اس میں کوئی بھی۔ جیسے ہی آپ کا پیاز جو ہے براؤن ہونے لگے آپ نے اس کو مسلسل ہلانا ہے، ٹھیک ہے، ہلائے بغیر، کیونکہ سائڈیں جلدی جلنے لگتی ہیں اور درمیان سے بعد میں فرائی ہوتا ہے، تو مجھے ذرا فرائی ہوا تڑکا اچھا لگتا ہے، تھوڑا کچا پن نہیں آتا نہ ادرک کا نہ لہسن کا، ٹھیک ہے، تو آپ بھی اگر فرائی کریں گے تو وہ زیادہ اچھا مزہ دے گا، کرکرا جو ہوتا ہے نا تڑکا کرکرا سا، مجھے ویسے اچھا لگتا ہے۔ جیسے ہی ہمارا ذرا ڈارک شیڈ میں جانا شروع کرے گا تڑکا، اس میں ہم گرم مسالہ ایڈ کریں گے جس میں ہمارے پاس زیرہ ہے اور ہمارا جو کڑی پتہ ہے، یہ اس کو ہم نے تڑکے میں کڑکڑا لینا ہے اور سارا تڑکا اٹھا کر آپ نے دال میں شامل کر لینا ہے۔ آپ دال کی شکل دیکھ سکتے ہیں، اور بہت اس کو میش نہیں کرنا آپ نے، نہ ہی اب آپ کو اس کو گرم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پھر سارا آئل جو ہے وہ دال پی جائے گی۔ تو لیں جی، یہ ہماری ہے جی فائنل لک، جو کہ بہت ہی مزے کی ہے، مجھ سے ویٹ نہیں ہو رہا تھا کھانے کے لیے، تو بس جلدی جلدی سے میں نے اس کو سرونگ کو ریکارڈ کیا ہے اور ہم نے کھانا شروع کیا ہے۔ بہت مزے کی، بہت لذیذ دال بنی تھی۔ چاول بھی، سادہ چاول بھی کھانے میں اس طرح بہت مزہ کرتا ہے، دال کو چاول کے ساتھ نہ کھایا جائے تو دال کا مزہ ادھورا ہے، تو بہتر ہے اس کو دال کے ساتھ، چاول کے ساتھ ضرور انجوائے کریں۔ تو یہ فائنل لک ہے جی، ہم نے اس کو رائتا اور ٹماٹر کی چٹنی اور تھوڑے سے سلاد کے ساتھ انجوائے کیا ہے۔ اگر آپ کو میری پنجابی سٹائل میں دال چاول کی یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ کو شو ہوں۔ کمنٹ کریے، لائک کریے اور شیئر کریے۔ تھینک یو۔